अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में अपना एनालिसिस पेश करूंगा अमरीकी सदर का दौरा मशरक़ वस्ती के बारे में। अमरीकी सदर जो बाइडन 13 जुलाई बरोज़ बुध इसराइल पहुंचे। इस दौरे के दौरान जो बाइडन ने फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद अब्बास से भी मुलाकात की और बाद अज़ा सऊदी अरब का दौरा किया। जो बाइडन के इस दौरे से पहले खबरें गर्दिश कर रही थीं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करेगा और इसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे। असल में हुआ क्या, ये जानेंगे आप इस वीडियो में। नाजरीन, आपको एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद का दोस्त है, और जब मकसद मतलब हल हो जाता है तो फिर वो उस मुल्क को छोड़ देता है। मौजूदा सदर जो बाइडन 2 टर्म्स तकरीबन 8 साल अमेरिका के नायब सदर रह चुके हैं। ये 2009 से 2017 का पीरियड है, जबकि बारक ओबामा अमेरिका का सदर था। जो बाइडन ने 2 दिन इसराइल में गुजारे और बरोज़ जुमा फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। नाज़रीन, जो बाइडन जिस दिन इसराइल पहुँचे, ये तिल अवीव में उन्होंने लैंड किया था, उसी दिन एक बयान दाग दिया था कि वो फ़लस्तीन की रियासत के क़याम पर होने वाले जो नेगोशिएशंस हैं, जो कि 2014 में हाल्ट पे हैं, यानी रुकी हुई हैं, उसके बारे में बात की कि इस रियासत का क़याम असल में उस जगह पे होना है जहाँ के अब इसराइल के कब्ज़े में, यानी कि ये मकबूज़ा फ़लस्तीन बन चुका है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका कतन इसमें सीरियस या सिंसियर नहीं। ऐसे बयानात का मकसद माहौल को खुशगवार बनाना और अपने हक़ में करना और दुनिया को दिखाना है कि हम फ़लस्तीन की रियासत का क़याम चाहते हैं। फ़लस्तीन के सदर से मुलाकात के बाद जो बाइडन ने कहा कि वो वादा करता है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तवील अरसे से तनाज़ा है, उसको हल करने की कोशिशों को वो तर्क नहीं करेगा। बहरहाल कोई और नई बात नहीं की, इस मसले का कोई हल भी नहीं बताया, तो यानी कोई सजेशन नहीं देते। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि फ़लस्तीनी सदर के साथ मुलाकात महज खानापुरी थी, वरना इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस कतन नहीं हैं। इसके बाद जो बाइडन सऊदी अरब पहुँचे, वहाँ जो कुछ नाखुशगवार वाक़या हुआ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन इससे पहले जो बाइडन का सऊदी अरब जाने का बुनियादी मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मोहम्मद बिन सुल्तान यानी क्राउन प्रिंस के साथ जो बदमज़गी हुई है, उसकी वजह क्या बनी। नाजरीन, आपको याद होगा जमाल अहमद खशोगी एक सऊदी अरबी सहाफ़ी था जो सऊदी शाही ख़ानदान के बहुत करीब था। बाद में कुछ इख्तलाफात पैदा हुए तो वो भागकर अमेरिका चला गया और अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में उसने क़याम किया। वहाँ से वो अखबारों में बहुत से आर्टिकल लिखता था जिसमें कि सऊदी अरब की हुकूमत को और सऊदी ख़ानदान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था, यानी तनकीद का निशाना बनाता था। 2018 में जमाल खशोगी इस्तांबुल सऊदी कौंसलेट में अपने कागजात कोई कंप्लीट करवाने के लिए गया। अब ये है कि शवाहिद ये बताते हैं कि कौंसलेट में उसको दाखिल होते हुए तो देखा गया है, लेकिन वहाँ से वो बाहर नहीं निकला। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि वहाँ उसको कत्ल कर दिया गया और इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी प्रिंस हैं, उनका हाथ है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है और ये महज इल्ज़ाम है। इस पॉइंट को ज़रा आप जहन में रखें।
اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن کا سعودی عرب آنے کا کیا مقصد ہے. یعنی اس بات کو، یہ جو قتل والی ہے صحافی کی اور کراؤن پرنس پہ الزام، یہ ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب جو بائیڈن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے پہلے میں امریکہ کے حالات رکھتا ہوں. امریکہ میں اس وقت انفلیشن ریٹ جو ہے یہ پچھلے 40 سالوں میں سب سے زیادہ ہے، ہائیسٹ، بلند ترین سطح پہ ہے. یہ بلکہ پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے اس کے برابر آ چکا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کیسے تباہ ہو رہی ہے اگر اتنا زیادہ انفلیشن ریٹ ہو تو. اور یعنی یہ تقریباً 9.2 ہو چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انرجی پرائسز جو ہے امریکہ میں تقریباً ان میں 42% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے امریکی معیشت ریئلی تباہ ہو رہی ہے یا تباہی کی طرف جا رہی ہے. امریکہ اپنے نیچرل ریسورسز کو استعمال نہیں کرنا چاہتا اور وہ دنیا میں جہاں جہاں ریسورسز ہیں ان کو مختلف اسٹریٹجیز کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے یا حاصل کرنا چاہتا ہے. اب جو بائیڈن نے سعودی عرب سے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب اور اوپیک، یہ اوپیک جو ہے یہ پیٹرولیم ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی آرگنائزیشن ہے، یہ سب مل کے تیل جو ہے وہ زیادہ زمین سے نکالیں. ظاہر ہے جب زیادہ تیل نکالے گئے مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہوگا تو اس کی پرائسز جو ہے یہ کم ہوں گی. اور سعودی عرب سے یہ معاملات طے پا رہے ہیں کہ سعودی عرب کو 5G 6G موبائل ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے بارے میں اسسٹ کیا جائے گا. ناظرین، کراؤن پرنس محمد بن سلمان وقت کے ساتھ ساتھ میچور اور جرأت مند ہوتا جا رہا ہے. اس کی پالیسی یہ ہے کہ UAE کی طرز پر ٹریڈ کی جائے اور اپنی اکانومی کو بہتر کیا جائے، بوسٹ کیا جائے. اس لیے اس نے ایک نیا شہر نیون بھی بسا رہا ہے. اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، میں اس کا لنک دوبارہ نیچے دے دوں گا، آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ کراؤن پرنس جو ہے سعودی عرب کا، اس کے ذہن میں کیا ہے اور وہ سعودی عرب کو کس طرح جو ہے اس کی اکانومی بہتر کرنا چاہتا ہے. فی الحال محمد بن سلمان کو یہ ارینجمنٹ سوٹ کرتا ہے کہ اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو وہ دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ زیادہ تیل جو ہے وہ نکالیں اور سپلائی کریں. اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات، یعنی اس کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہتا فارملی، لیکن بزنس ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کو بڑھانا چاہتا ہے. اور بڑھانے کا مقصد یہ صرف یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے نیچرل ریسورسز کو استعمال کیے بغیر اپنی اکانومی کو بہتر کرے، یعنی ٹریڈ وغیرہ سے جو نا. اب وہ سعودی عرب کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس نے اسرائیل کو فارملی تسلیم کر لیا تو سعودی عرب میں بہت زیادہ اس پہ نیگیٹو ریئیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس لیے بھی وہ پاکستان کو ساتھ ملا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پلان بنا رہا ہے یا اس طرف جا رہا ہے. لیکن فی الحال اس وزٹ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کوئی خبر سامنے نہیں آئی. دوسرا، جو بائیڈن کا فلسطینی صدر سے ملنا اور کم از کم ڈسپیوٹڈ ایریا پر بات چیت کرنا اور اس امید کا اظہار کرنا اور اس طرف اشارہ کرنا کہ یہ ڈائلاگس جو ہیں یہ دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، یہ ان سب چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فی الحال امریکہ اپنی معیشت بہتر کرنے کی فکر مند میں ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرانے کا جو ایجنڈا ہے وہ بلیک برنر پہ رکھا گیا ہے. اب آتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو بائیڈن کے دورے کے دوران جو بدمزگی پیدا ہوئی. امریکی صدر سعودی عرب پہنچے تو مکہ کے گورنر پرنس خالد بن فیصل نے ان کا استقبال کیا. یعنی پرنس محمد بن سلمان تو کجا، سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی ان کو ویلکم کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھے.
یاد رہے کہ جب ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو اس وقت ٹرمپ کو ریسیو کرنے کے لیے کنگ سلمان خود موجود تھے۔ بعد میں جو بائیڈن کی پرنس محمد سلمان سے ملاقات ہوئی تو ایک عجیب انداز سے دونوں نے یوں مکہ جو ہے نا وہ ٹچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ اسکرین پہ تصویر دیکھیں، میں تو کسی طریقے سے بھی اس انداز کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ یہ تصویر دیکھیں کہ دونوں کے چہرے جو ہیں وہ بھی، ان کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بھی کوئی ایسے اچھے نہیں یا قابل عزت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے سی ای او فریڈ رائن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اٹ واز شیمفل۔ یہ ان کے ایکسپریشن سے صاف ظاہر ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور کے صدر جو بائیڈن کو سعودی عرب میں اس طرح استقبال کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا، یا اس کو اس کی توقع نہیں تھی کہ اس کا اس طرح استقبال کیا جائے گا۔ محمد بن سلمان سے پہلی ملاقات میں ہی جمال گوگوشی کا ایشو کھڑا کر دیا گیا اور کہا کہ اگر آئندہ یہ امریکی صدر جو بائیڈن جو ہے وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا آئندہ واقعہ ہوا تو جواب ملے گا، نہ صرف جواب ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر ہوا کیا کہ محمد بن سلمان نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا، نہ صرف خاشقجی کے قتل سے لاتعلقی کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ امریکہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کے واقعات جو ہے اس کی طرف دیکھے۔ اب جو بائیڈن کا تقریباً 80 سال کی عمر میں اس طرح ریئیکٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ واقعہ مستقبل میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات مزید خراب تو کر سکتا ہے، لیکن اچھے ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میرا انالیسز یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی معیشت اس برے حال میں ہے کہ اس کو سعودی عرب کی ضرورت ہے، وہ سعودی عرب کی مدد چاہتا ہے، اس لیے فوری طور پہ کوئی ریئیکشن جو ہے امریکہ سے آنے کا کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ریئیکشن جو ہے نا وہ آئے گا۔ ناظرین، یہ تھا ایک تبصرہ جو بائیڈن کا سعودی عرب کے دورے کے بارے میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو بھی دبا دیں، اور جو لائک ہے اس کو ضرور ٹک کریں۔